الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ. سورہ حامیم سجدہ کی گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ وحی فرمائی کہ آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور آپ کے اور ہمارے درمیان پردے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو میاں، تمہیں ہدایت دینا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو صرف میرے رب کے اختیار. میرا کام ہے تمہیں صاف صاف اللہ کے پیغام کو پہنچانا، ماننا نہ ماننا، منوانا نہ منوانا، یہ میرا کام نہیں ہے. آگے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں، جو شرک کرتے ہیں، الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہ لوگ جو آخرت ہیں اس کے بھی منکر ہیں. اب یہاں یہ فرمایا کہ جو مشرک ہیں یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اب یہاں اس معاملے میں کہ مشرک ہے، کافر ہے، اس کو جو عذاب ہوگا وہ کس چیز پر ہوگا، تو اس میں صاف سیدھی بات یہ ہے کہ اس کو جو عذاب ہوگا وہ اس کے کفر کی وجہ سے ہوگا. اب چونکہ کافر تھا اس لیے خدا کے کسی حکم کو بھی نہیں مانا. لیکن اس میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے ویل ہے. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے. اب یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جب مشرک کو، کافر کو اس کے کفر کی سبب سے ہی عذاب ہوگا، پھر بھی اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ عذاب تو کفر کی وجہ سے ہوگا، لیکن یہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے. یعنی زکوٰۃ دینا بھی اتنا اہم، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تم سب کو زکوٰۃ مسلمانوں کو دینی چاہیے. یہ کافروں کو جو عذاب ہوگا، ویل ہوگا، وہ ان کے کفر کی وجہ سے، لیکن پھر تنبیہ فرمائی گئی کہ یہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے. حالانکہ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہیں تو وہ زکوٰۃ ان کے اوپر ہے ہی نہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی مجھے اور آپ کو یہ سنانے کے لیے. اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ کہا بیٹی کو جاتا ہے اور سنایا بہو کو جاتا ہے، کہ وہ سمجھے. کہتے ہیں بیٹی کو ہے
سناتے بہو کو ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور اللہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ایسا خاص معاملہ ہے، ایسا خاص معاملہ ہے کہ ویسا خاص معاملہ کسی امت کے ساتھ اللہ کا نہیں. اس لیے آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان اس طرح ہے، بلکہ کہا گیا کہ کافروں کے یہ کام ہے، منافقوں کے یہ کام ہے، مشرکوں کے یہ کام ہے. حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ ہمارے جیسے نام کے مسلمان بھی ان گناہوں میں پھنسیں گے، لیکن ہمیں نہیں فرمایا، ہمیں نہیں فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اللہ نے اتنی لاج رکھی. حضرت موسیٰ علیہ وآلہ نبینا الصلاۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی، اے میرے مولا، کیا میری امت سے بڑھ کر بھی کوئی امت آپ کی لاڈلی ہے جس کو مقام تیہ میں 40 سال آپ نے من و سلوہ کھلایا، آسمان کا کھانا نازل ہوا، جس کے کپڑے 40 سال تک پھٹے نہیں، جس کے کپڑوں کو دھونے کی 40 سال تک ضرورت نہیں پڑی؟ کیا اس سے کوئی اور بھی لاڈلی امت ہے آپ کی؟ 40 سال آپ نے بٹھا کے میری امت کو کھلایا ہے. تو فرمایا ہاں موسیٰ، اس سے لاڈلی امت میرے محبوب کی، وہ سب سے لاڈلی امت. اس لیے کہ بس اللہ نے فضل کر دیا کہ میری اور آپ کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ جوڑ دی. یہ اتنی بڑی نسبت ہے، اتنی بڑی نسبت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نسبت نہیں. سب سے بڑی نسبت ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس نسبت پہ ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے. اور اللہ ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں، منکر ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. تو مسلمانوں تم بھی سن لینا، ایسے نہ ہو کہ تم زکوٰۃ نہ دو. اس لیے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور بھلے کام کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا جو اللہ کے لیے ایمان لے آئے اور وہ محسن، نیک اعمال بھی کرنے والا، نیک اعمال بھی کرنے والا. اور یہ نیک اعمال ایک قسم کی علامت ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ نیک اعمال اس بندے کو وہاں پہنچائیں گے جہاں ان اعمال کے کرنے والے پہنچے ہیں. اس لیے صحابہ کرام نے پوچھی تھی یہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو عمل ہم کیوں کریں؟ تقدیر لکھی جا چکی، عمل کس کے لیے؟ فرمایا اعملوا، عمل کرتے جاؤ. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے اس عمل میں آسانی کی جاتی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. اس لیے نماز اگر ہم کبھی نہ پڑھ سکیں نا تو سمجھیں یہ بڑا خطرہ ہے، خطرہ ہے. اللہ اللہ نہ کر سکیں تو بڑا خطرہ ہے. اس لیے کہ اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ دوسری طرف جا رہا ہے. تو فرمایا ایمان بھی لے آئے اور نیک اعمال بھی کیے. لہم اجرن، ان کے واسطے بدلہ ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا. وہ بدلہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اس کے خزانے ایسے ہیں، سبحان اللہ. قل، آپ فرما دیجئے محبوب ان لوگوں سے، اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا، بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے ساری زمین 2 دن میں بنا ڈالی. 2 دن.
ہم سے تو 2, 4, 6 ایکڑ ہمارے زمینداروں سے 2 دن میں ہل بھی نہیں چلایا جاتا کہ جی کیا ہوا اتنے دن ہوئے ابھی زمین تیار نہیں ہوئی, ابھی اس میں بیج ڈالنا ہے, یہ کرنا ہے, کئی مسائل ہیں, ابھی زمین 2, 4, 6 ایکڑ تیار نہیں ہوئے. اور وہ ذات ایسی خلق الارض فی یومین, ساری زمین 7 زمینیں 2 دن میں بنا ڈالی, 2 دن. تو ایسی ذات کے ساتھ بھی وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, تم لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہو. ہے کوئی اس کا برابر؟ اس کے برابر ٹھہراتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, یہ ہے جہانوں کا رب کہ جس نے 2 دن میں ساری زمین بنا ڈالی. اور آج دیکھیں اتنا مادی دور ہے, ترقی کا دور ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ترقی کے عروج میں بھی 2 دن میں کوئی انسان پوری زمین گھوم ہی سکے, چکر ہی لگا کے آ جائے, راؤنڈ لگا کے آ جائے 2 دن میں. 2 دن میں راؤنڈ بھی نہیں لگ سکتا, اور وہاں 2 دن میں بنا دی. اور 2 دن میں کیوں بنائی؟ حالانکہ کن کے ساتھ بھی بنا سکتے تھے, کن فرماتے بن جاتا, کوئی مسئلہ تھوڑی تھا, معاملہ تھوڑی تھا. کن فرماتے زمین آسمان بن جاتے, لیکن ان کی پیدائش میں 6 دن لگائے تاکہ مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا جا سکے کہ ہر معاملہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, تدریج بتدریج, اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے ہوتا ہے. جس معاملے میں تم کہو گے کہ جلدی ہو جائے, وہ معاملہ درست نہیں ہوگا, خراب ہوگا. جناب بچہ ہے, پیدا ہوا ہے, اچھا اب یہ تھوڑا سا جلدی بڑا ہو جائے, بھائی یہ ٹائم پہ بڑا ہوگا. خدا نخواستہ بیمار ہو گیا, اس کا پیٹ پھول گیا, اس کا جسم پھول گیا, اب وہ آپ کو اچھا لگے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وقت سے پہلے بڑا ہو رہا ہے. پھول تو گیا نا, دیکھنے میں تو بڑا ہے, وقت سے پہلے بڑا ہے, اس کے اندر گند ہے, اس کے اندر بیماری ہے. اسی طرح ہر چیز کا ایک اللہ نے وقت رکھا ہے, اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ہم لوگ کہتے ہیں جناب راتوں رات ہم امیر ہو جائیں. اب جو راتوں رات امیر ہوتے ہیں نا, تو اندر حرام کا گند بھر جاتا ہے. دیکھنے میں تو وہ پاؤں خدا نہ خواستہ جو سوج جائے بڑا لگتا ہے, لیکن آپ بتائیں اس میں راحت ہوتی ہے؟ ہوتا تو بڑا ہے, اس میں گند بھرا ہوتا. اور پھر دوسرا ہمیں یہ سبق دیا, زندگی کے ہر معاملے میں ذرا دھیرے سے, آہستگی سے, سوچ سمجھ کر. میں خالق کائنات اتنی بڑی قدرت رکھنے کے باوجود جب میں نے ساری کائنات 6 دن میں بنائی ہے, حالانکہ کن کے ساتھ بنا سکتا تھا, تو تم بھی ذرا دھیرج رکھو, حوصلہ رکھو, حوصلہ رکھو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا, پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھے, پہاڑ بنائے, پہاڑ رکھے. دوسری جگہ پہ فرمایا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا, ان پہاڑوں کو بطور میخ, بطور کیل بنا کے لگا دیا تاکہ یہ زمین ہلے نہیں, ان کو کیل بنا دے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, دیکھیں سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, انسان اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا, اتنے بڑے پہاڑ بنا دے. وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتًا, اس زمین کے اندر تمہاری خوراکیں بھی رکھ دی قیامت کی صبح تک. خوراکیں رکھ دی. کس نے رکھ دی؟ کب رکھی؟ میری اور آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ سیدھی راہ پہ چلے گا تو کھائے گا کیسے؟ روٹی کہاں سے کھائے گا؟ میرے حضرت فرماتے ہیں روٹی کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے, اس زمین کے اندر کیا ہے؟ روٹی ہے. ابھی آپ ڈالیں اس میں بیج, دیکھیں کیسے نکل آتا ہے. روٹی کے اوپر تو خدا نے بٹھا دیا ہے. پھر ایسا کمال بنایا اس زمین میں کہ آپ آج کے زمانے میں بھی اس میں فولاد جیسی مضبوط چیز ڈالیں, یہ اس کو مٹی بنا دے گی.
ڈال کے دیکھیں، فولاد ڈلے گا، لوہا ڈلے گا، اس کو مٹی بنا دے گا، لیکن جو دانہ ڈلے گا اس دانے کو مٹی نہیں بنائے گا۔ اور یہ خدا کا اسٹور ہے، اسٹور ہے، میرے اور آپ کے گھر میں بھی اسٹور ہے۔ اس اسٹور میں باورچی خانے میں آپ دیکھیں کتنے گھر والوں نے بنائے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز کا ڈبہ الگ، پتی کا الگ، چینی کا الگ، مرچ کا الگ، مسالے کا الگ، فلاں کا الگ، فلاں کا الگ، فلاں کا الگ۔ خدا کا ایسا اسٹور ہے کہ ساری چیزیں ایک اسٹور میں، اور خلط ملط بھی نہیں ہو رہا، مل بھی نہیں رہا۔ وہی زمین ہے جو ہمارے علاقوں میں جناب ایک موسم میں اس میں ہل چلایا جاتا ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، گندم نکل رہی، وہ گندم کاٹ دی، اب وہیں اسی کھیت میں مرچی نکل رہی ہے، وہ مرچی کاٹی ہے، وہ ہم نے وہاں گنا لگا دیا، اسی کھیت سے گنا نکل رہا ہے جناب۔ پھر گنا جب ختم ہوا اسی میں کیلا لگایا، اسی سے کیلا نکل رہا ہے، پھر جب دوبارہ ہم نے گندم لگائی پھر گندم نکل رہی ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ اسٹور میں ملی جلی چیزیں آپس میں مل گئی ہوں، گندم میں گنا نکل آیا ہو، گنے میں گندم نکل آئی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا بہترین اسٹور بنا ہے۔ کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ آبادی بڑھ جائے گی تو کھائیں گے کہاں سے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ پہلے کہاں سے کھا رہے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں تھے تو کہاں سے کھا رہے تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے تو کہاں سے کھا رہے تھے؟ جو وہاں کھلا رہا تھا وہ یہاں بھی کھلائے گا، کھلانا اس کے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر ہر چلنے پھرنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، ان کے ذمہ ہے، رزق تو آئے گا۔ تو فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، ساری اس میں خوراکیں رکھ دیں اس بہترین قسم کے اسٹور میں۔ اب یہ کل دن کتنے بنے؟ فی 4 ایام، پورے 4 دن۔ 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں کھیت، پہاڑ، درخت برخت سارے لگا دیے، زمین میں خوراکیں رکھ دی، سارا اسٹاک ڈال دیا۔ قیامت کی صبح آئے گی لیکن یہ اسٹاک ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مخلوق زیادہ ہوگی تو کھائیں گے کیسے؟ امام الانبیاء نے فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو زمین گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر دے گی، کھجور کی گٹھلی کے برابر دے گی، کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، بڑھے گا۔ سبحان اللہ، کیسی میرے رب کی قدرت ہے۔ سواء للسائلین، یہ سیدھی سیدھی بات ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہود نے آ کر پوچھا تھا کہ اگر نبی ہے تو بتائے گا، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی چیزیں بنائی، 2 دن میں آسمان بنائے، 6 دن میں کائنات پوری کر دی، تو یہ بتائیں گے۔ تو آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ نے زمین آسمان اس کی چیزیں کتنے دنوں میں بنائی؟ حضور پر وحی آئی، آپ نے فرما دیا کہ سواء للسائلین۔ اب 4 دنوں میں زمین کا کام کیا پورا۔ ثم استوى الى السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ وہی دخان، اس کا جو مادہ تھا، اس کا جو را مٹیریل تھا، جو خام مال تھا، دخان وہ دھواں تھا، دھواں تھا، دھواں ہی دھواں تھا۔ اللہ اکبر، اب دھوئیں سے آسمان بنا دیا۔ آپ دھوئیں کو روک کر تو دکھائیں، آج کی سائنس دھوئیں کو روک کر تو دکھائے کہیں ایک جگہ پہ، دھوئیں سے آسمان بنا دیا۔ اور جب بنا لیا فقال لها وللارض، سبحان اللہ، پھر حکم دیا آسمان کو بھی اور زمین کو، احتیاط، دونوں میرا کہنا مانو، طوعا او کرہن، چاہے خوشی سے مانو چاہے رو کر مانو، ماننا پڑے گا، چھٹکارا نہیں ہے۔ احتیاط، آؤ میری بات سنو، طوعا او کرہن، خوشی سے یا رو رو کر، بات ماننی پڑے گی۔ قالتا، دونوں نے کہا اتینا طاعین، ہم آپ کی بات خوشی سے مانیں، خوشی سے مانیں۔ اب کیا بات تھی؟ زمین تو بن چکی، آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو بنایا۔ کیا بات تھی؟ بنا تو ڈالا، تو فرمایا کہ اس میں انقلابات اور تبدیلیاں آئیں گی، آ رہی ہیں نہیں آج تک؟
اور یہ تبدیلی میرے حکم سے آئے گی. مانو گے خوشی سے پھر بھی آئے گی، نہ مانو گے پھر بھی آئے گی. آئے گی جو میں چاہوں گا. اور علماء نے لکھا اس میں انسان کو سبق دیا کہ تمہارے اوپر بھی تبدیلی آئے گی، خوشی سے مان لینا تمہارا بھلا ہے. آئے گی تو صحیح. بیماری آئے گی، اب اس میں واویلا مت مچانا، صبر کرنا. موت آئے گی، خوشی سے کہو گے پھر بھی آئے گی، اور رو کر کہو گے پھر بھی آئے گی. اور جب اس کی تیاری کر لو گے نا تو یہ خوشی سے آئے گی. امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ 2 بندوں کی روح قبض کر کے آؤ. ملک الموت آئے. فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا جناب آج وہ اپنے دار الخلافہ، دار الحکومت، اس کی سیر کرے گا. چنانچہ آرڈر ہوا میرے کپڑوں میں سے بہترین کپڑے لاؤ. کپڑے لائے گئے. اب وہ اس کو رد کرتا گیا. بادشاہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں. ایک سوٹ پسند کیا، اس کو پہنا. سواریاں منگوائیں، گھوڑے آئے قسمہ قسم کے، سب کو رد. سارے گھوڑے لے آؤ. جو سب سے بہترین سواری تھی، بہترین گھوڑا تھا، اس پر سوار. اب فوج بھی ساتھ، وزراء بھی ساتھ، اور شہر گھومنے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جا رہا تھا کہ سامنے دیکھا پھٹے کپڑے ایک فقیر خستہ حال. اس نے آ کر گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا اور اس نے کہا کوئی بات کرنی ہے. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ بادشاہ ہوں. تمہاری جرت کیسے ہوئی اتنی فوج کے ہوتے ہوئے میرے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنے؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا بات کرنی ہے، ابھی کرنی ہے، ابھی کرنی ہے. اب اس پر روب پڑ گیا، یہ کون ہے، اتنی میری فوج ہے، اتنی پولیس ہے، اور روب پڑ گیا. تو اس سے کہا کان نیچے کرو. اس نے جب کان نیچے کیا تو آپ نے فرمایا، اس نے کہا انا ملک الموت، میں عزرائیل ہوں. چل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رنگ اڑ گیا اور اس نے کہا تھوڑی دیر مجھے مہلت دو، میں اپنے محل میں پہنچوں، پیچھے محل کا انتظام کروں، پیچھے سارے نظام کا انتظام کروں. کہا نہیں، مہلت ہے ہی نہیں، مہلت تیری ختم. آپ نے فرمایا وہ گھوڑے سے ایسے گرا جیسے سوکھی لکڑی نیچے گر جائے. ختم. پھر وہاں سے چلا. ایک مومن بندہ جنگل میں جا رہا ہے، اس زمانے میں سفر کر رہا ہے، اس کے سامنے آیا. اس سے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا انا ملک الموت، میں عزرائیل ہوں. کہ مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ جا رہا تھا یہاں کام سے. کہا اچھا جلدی جاؤ، کام کر کے واپس گھر پہنچو، مجھے آرڈر ہے تمہاری روح قبض کرنے. تو وہ کہنے لگے کون سا کام، کیسا کام؟ اللہ کی قسم جتنے لوگ بھی مجھ سے دور رہتے ہیں، مجھے کسی سے ملاقات کا اتنا شوق نہیں جتنا تجھ سے ملنے کا شوق تھا. میں تو انتظار میں تھا. کہا نہیں چلو گھر تو چلے جاؤ یہاں سے، گھر آ کر روح قبض کرتا ہوں، گھر والوں سے مل لو. کہا مجھے گھر سے نہیں، مجھے رب سے ملنا ہے، مجھے شوق ہے میرے اللہ سے. لیکن تم مجھے یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ تم تو ملک الموت ہو. کہا مجھے حکم دیا گیا ہے اس کی خوشی کا اتباع کرو، اس کو لے آؤ ہمارے پاس، لیکن جیسے یہ کہے ویسے لانا، اس کی خوشی کا اتباع کرنا، کیونکہ ہمارا دوست ہے. لانا ہے، لانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عزرائیل آئے. اے اللہ کے خلیل، اللہ کا حکم ہوا ہے چلنا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے. تو کہنے لگے عزرائیل کیا تو نے کسی دوست کو دیکھا ہے اپنے دوست کو مارے؟ اللہ نے آرڈر بھیجا ہے، میں تو خدا کا دوست ہوں.
تو کوئی دوست اپنے دوست کو مارا کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل السلام گئے اور اللہ کے دربار میں جا کے عرض کی آپ کے خلیل یہ کہتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ فرمایا جاؤ میرے خلیل سے کہو کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے سے انکار کرتا ہے؟ جب آئے تو کہا اجل اجل، جلدی کرو جلدی کرو۔ تو جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا انا ملک الموت، مسلم شریف کی روایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو جو تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، تھپڑ سے آنکھ نکال دی۔ اسرائیل السلام واپس گئے، کیونکہ آرڈر تھا بھئی بس شس نہیں کرنی، جیسے کہے ویسے کرنا۔ کہ اللہ میاں آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو آنا ہی نہیں چاہتا، میری آنکھ نکال دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے اسرائیل السلام کی آنکھ درست کی اور فرمایا جاؤ میرے موسیٰ سے کہو ایک بیل اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال زندگی۔ اسرائیل السلام نے آ کر کہا بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں، ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی۔ کہا اسرائیل اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت، موت۔ کہا جب پھر موت ہے تو اب موت۔ ایک عربی شاعر نے کیا کہا، کیا خوب کہا، لو کانت الدنیا تدوم لأہلہا لکان رسول اللہ فیہا مخلد۔ اگر دنیا میں کوئی بھی ہستی ہمیشہ رہنے کے لیے آتی اللہ کے سوا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیشہ رہتے۔ دنیا میں رہنے کے لیے تو کوئی نہیں، سب نے جانا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا آسمان اور زمین کو کہ کہنا ماننا ہے۔ کیسے ماننا ہے؟ تمہاری مرضی، خوشی سے مانو، رو رو کے مانو۔ کہا نہیں اتینا طائعین، خوشی سے مانتے ہیں، خوشی سے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا حکم خوشی سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین، 4 دن زمین پر لگا کے 7 آسمان کو 2 دن میں بنا دیا، 2 دن میں بنا دیا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اپنی وحی کر دی، اپنا حکم بھیج دیا کہ کس میں کون سے فرشتے رہیں گے، کہاں کون سے فرشتے رہیں گے، کہاں کون سے فرشتے رہیں گے، ہر آسمان پر حکم کر دیا۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور تمہارا جو قریب والا آسمان ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ، اس میں چراغ لگا دیے، روشنی کر دی۔ وَحِفْظًا، اور اس کو شیطان سے محفوظ بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نبی کے آنے سے پہلے، میری نبوت سے پہلے، یہ شیطان جنات آسمان پر چڑھ جاتے تھے، پھر وہاں کی باتیں سنتے تھے، وہ آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے۔ فرمایا وہ 1 میں 100 ملا کر پھر آگے پہنچا دیتے تھے۔ جب اللہ نے تمہارے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، نبوت ملی، تو آسمان کا پہرا سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ فَأَتْبَعُوا شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اگر کوئی اوپر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ستارہ ٹوٹتا ہے اور اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ حفظا، حفاظت کر دی گئی، آسمان کی حفاظت کر دی گئی، کیونکہ وہی قیامت تک رہنی تھی، اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی گئی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتنے طاقتور کہ لہو 600 جناح، بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور فرمایا جب انہوں نے 2 پر کھولے تھے مکہ شریف سے باہر، جب امام الانبیاء نے یہ ان سے فرمایا تھا کہ جبرائیل مجھے اپنی اصل حیت میں دکھاؤ، تمہاری اصل شکل کیا ہے، تو فرمایا جب 2 پر کھولے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو اوپر سے نیچے تک، دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک، شمال جنوب مغرب مشرق جبرائیل ہی جبرائیل تھے، جبرائیل ہی صرف 2 پر تھے، باقی 598 پر بند تھے، 2 پر۔ اور انہوں نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی 700 بستیوں کو ایک پر کے ایک کونے پر اٹھا کر آسمان پر لے گئے،
لیکن فرمایا کہ جب وہی لے کر آتے تھے تو 70,000 فرشتے ان کے ارد گرد ہوتے تھے پیرے کے لیے. 70,000 فرشتے. یہ نظام بنایا رب کائنات کہ وہی پہنچے، خالص پہنچے. تو فرمایا کہ حفظا، اس کو محفوظ کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بنایا ہوا ہے زبردست طاقت والے، علم رکھنے والے اللہ کا بنا دیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا موحد بنائے اور سچا عاشق رسول بنائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، انک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا نصیب فرما. رب کریم جو بیچارے وفات فرما چکے ان کی مکمل مغفرت فرما. مولا کریم جو پیچھے ہیں ان کو صبر اور اجر نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کے ساتھ خیریت عافیت والا معاملہ فرما. مولا کریم ہمارے جسم کو ہر قسم کے موذی امراض سے محفوظ فرما. ظاہر باطنی کی بھی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں عافیت سعادت والی زندگی عطا فرما. ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرما. مولا کریم ہمیں کسی کا اپنے سوا محتاج نہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.